کسے چمیاں یار دے جوڑیاں لو، کسے کتب کسے دربار چمیاں، کسے چمیاں جا کے او گلیاں لو، کسے درو دیوار میں چمیاں آئے، کسے چمیاں جا کے جالیاں لو، کسے یار مینار میں چمیاں آئے، ایکو ذات ہے حاکم سادیہ دی جنہیں میری سرکار نچ میں آئے، ایکو ذات ہے حاکم سادیہ دی جنہیں میری سرکار نچ میں آئے۔ تے جیکر سن لو آپ کہ رسول سادہ خارے خون مٹھا بنا سکدا، روزے ہو جے چھیاں مہینیاں دے سونا کہہ کے تری کروا سکدا، ملے پانے نمازہ پچا سانو سونا کہہ کے پنج کروا سکدا، ناصر سونا جے موج وچ آ جاوے اگلا وچوں بھی پانی چلا سکدا، اگلا وچوں بھی پانی چلا سکدا۔ آج محفل میں وہ روبرو آئے، بات کرنے کو لے کر جستجو آئے، ارے وہ دل کی کھیتیاں یقیناً نحال کر دیں گے، ارے وہ خطاب کریں گے تو کمال کر دیں گے۔ جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن قادری صاحب سے ہے، آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہمیں یہ دینی اور دنیاوی گفتگو سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے بلے زودہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ انبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ 25واں پارہ ہے سورہ دخان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ کتنا برکت والا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ آپ بازار سے ایک جوتا خرید کے لاتے ہو 1 لاکھ روپے کا، کتنے کا جی؟ 1 لاکھ، اور جوتا لا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہو۔ میں کہتا بھائی یہ جوتا سر پہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کہتا جی قیمتی بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی جوتا چاہے جتنا مرضی قیمتی ہے، اس کا مقام پاؤں ہے، سر نہیں ہے۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بنا۔ یار آپ کو بڑی مزیدار آج ایسی عشق اور محبت کی باتیں سناؤں گا، آپ کو یار مزہ آتا رہے۔ 1 لاکھ روپے کا جوتا بھی خریدا، اس کا مقام پاؤں ہے، سر نہیں، اور پگڑی چاہے 100 روپے کی ہے
اس کا مقام سر ہے، پاؤں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. 1 کروڑ روپے کا آپ جوتا خریدیں، سر پر رکھ لیں، لوگ کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف ہے. جوتے کا مقام سر نہیں ہے، پاؤں ہے. لیکن اگر جوتے کو نسبت میرے آقا کے قدموں کے ساتھ ہو جائے، کیا بات، ماشاءاللہ. اب اس کو جوتا نہیں، اس کو نالین پاک کہیں گے. اب اس کا مقام کیا ہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ اگر اب بھی سمجھ بھی نہیں آئی، ایک اور مثال دے دوں. مدینہ شریف کا پرانا نام یثرب ہے. کیا ہے؟ اس کی آب و ہوا ایسی تھی کہ تندرست بندہ جاتا، بیمار ہو کر واپس آتا. آب و ہوا ایسی تھی. لیکن جب اس کی سرزمین کو میرے آقا کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہوا، تو اب یہ مدینہ منورہ بن گیا. کیا بن گیا؟ مدینہ منورہ. نہیں، اونچی آواز سے بولو. اچھا، مدینے کا مطلب کیا ہے؟ شہر. مدینے کا مطلب کیا ہے؟ شہر کس کو بولتے ہیں؟ کس علاقے پر شہر کا اطلاق ہوتا ہے؟ شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لو شہر کی ڈیفینیشن سنو. شہر اس کو کہتے ہیں جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں اور ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی اپنی ضروریات وہیں سے پوری کریں. آپ یہاں گاؤں میں بیٹھے ہو، آپ شادی کا سامان خریدنا چاہیں، آپ کو سیالکوٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے. سیالکوٹ اس کو شہر اس لیے بولتے ہیں وہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جاتی ہیں اور ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی اپنے ضروریات وہیں سے پوری کرتے ہیں. تو شہر اس کو بولیں گے جہاں سے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء آسانی سے مل جائیں اور ارد گرد کے گاؤں دیہات بھی اپنی ضروریات وہیں سے پوری کریں. ارے پوری کائنات میں شہر ایک مدینہ ہی ہے، باقی سب پینٹنگ ہے. مدینہ شریف کے سامنے امریکہ بھی گاؤں ہے، ارے انگلینڈ بھی گاؤں ہے، سب کے کاسے وہیں سے بنے جاتے ہیں. کیا بات، ماشاءاللہ. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سنواری ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. حضرت صاحب مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترا ہے جس کو کہتے ہیں اصحاب صفا کا چبوترا. کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. وہ زمین سے تقریباً جتنا یہ ٹیبل اونچا ہے نا، اتنا تقریباً ہوگا، 3-4 فٹ اونچا ہے، تھڑا بنا ہوا ہے. وہ تھڑا کس کی نشاندہی کر رہا ہے؟ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کا گھر بار کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی کاروبار نہ کوئی آمدن کے ذرائع، بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو جسم ڈھانپنے کے لیے لباس بھی پورا نہیں ہوتا تھا. وہ وہاں آ کر بیٹھے رہتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی ہدیہ نظران آتا تو سرکار ان سب کو کھلا دیا کرتے تھے.
اچھا انسان آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو داتا صاحب جانے کا، وہاں فقیروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، کبھی ہم فقیروں میں جا کے بیٹھے ہیں؟ مجھے بولو یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو درود عاجزانہ اے مدنی مدینے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاجزی انکساری والے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء صحابہ کرام کے درمیان جا کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حضرت صاحب کبھی پیر صاحب مریدوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ اصل تو پسند ہی نہیں کرتے، اگر بیٹھ بھی جائے تو اس کا لباس وضاقتہ ایسا ہوگا باہر سے آنے والے کو پتہ چلے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یار کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سارے نبیوں کے امام ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا. ارے اتنے بلند مقام پر پہنچنے والے فقراء صحابہ کرام میں اس طرح جا کر جلوہ فروز ہوتے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون بیٹھا. سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی میں بتلا دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شام میں ایک مرتبہ مجھے بھوک بڑی ستا رہی تھی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم ناشکرے پڑے ہیں یار، ناشکرے پڑے ہیں. اتنے بلند صحابی مقام والے، یعنی سب سے زیادہ اگر حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. دیکھو یار میری بات سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی شان والے، عمر فاروق بڑی شان والے، عثمان غنی بڑی شان والے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لیکن ان سے اتنی حدیثیں نہیں ملی جتنی ابو ہریرہ رضی اللہ سے ملی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے سے ہمیں زیادہ حدیثیں ملتی ہیں باقی صحابہ کرام سے نہیں ملتی، وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ سارے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، میں سرکار کے قدموں میں بیٹھا رہتا. کہتے ایک مرتبہ بھوک اتنی شدید لگی، یار آپ کی حالت ہی ہوتی تھی کہ فاقے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے. ہمارے عرصے کے ایک مرض اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اس کو بولتے ہیں مرگی، جس کو دورہ پڑ جائے نا تو ہم اس کو جوتا سنگاتے ہیں، ہے نا اس کا علاج. اس وقت بھی کوئی ایسی بیماری تھی جس کا علاج یہ تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے. فرمان لگے لوگ سمجھتے تھے اس کو دورہ پڑا ہے میری گردن پر پاؤں رکھتے، حالانکہ مجھے دورہ نہیں پڑا ہوتا، یہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا. آج ہم 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پھر نہ شکرے. کہنے لگے کہ ایک مطلب ایسا ہوا بھوک بڑی شدید لگی ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آج سرکار مجھے کچھ کھانے کے لیے ضرور دیں گے. تھوڑی دیر گزری تو ایک دودھ کا پیالہ کسی نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا.
کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا کہ اب میری موت ہو جائے گی, یہ پیالہ مجھے ہی ملے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ ادھر آؤ. حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ حکم. فرمایا کہ صحابہ صفا کے جتنے صحابہ سب کو بلا لیں. ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی, اس وقت 70 کے قریب تھی. سارے صحابہ کرام آ گئے. فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو اور ایک طرف سے پلانا شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں پریشان ہو گیا کہ پیالہ ایک ہے اور پینے والے 70 میرے سے کیا آئے گا. لیکن سرکار کا حکم تھا, کہنے کہ میں نے پیالہ پکڑا, پہلے کو پکڑایا. انہوں نے سارا دودھ پی لیا. جب پیالہ نیچے کیا تو دودھ پھر بھرا ہوا ہے. دوسرے کو دیا, انہوں نے بھی رج کے پیا, پیالہ نیچے کیا, دودھ پھر بھرا ہوا ہے. 70 صحابہ کرام کا دودھ مجھ سے منہ پھٹ گیا ہے, پھر گیا ہے. آج ہم کسی کا جھوٹا کھانا پسند تاڑا برتن آوے, میرا برتن ایوے. میں کسی دے برتن چ نہیں کھانا, میں کسی بیماری نہ لگ جاوے. ارے 70 صحابہ کرام کا بچہ ہوا اسی برتن میں. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہم تو ہی پی لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. میں نے پیا, جب نیچے کیا سرکار میں اور پی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے پھر پیا, فرمایا اور پی. سبحان اللہ. اور پی. فرمایا سرکار نے فرمایا اور پی. عرض کرتا یار اب تو دودھ باہر آ جائے گا, اب نہیں پیا جا سکتا. سبحان اللہ. یا سب صحابہ کرام کا بچہ ہوا میرے آقا نے نوش بنوایا. یہ میرے آقا کا فیض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی حدیثیں یاد ہیں. کیوں یاد ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتی ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. جس کو جو بھی ملا میرے آقا سے ہی ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اتنی حدیثیں بیان کرے, بھئی تجھے یہ مقام کہاں سے ملا؟ کہنے لگے میرا تو حافظہ ہی بڑا کمزور تھا. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کوئی چیز یاد کرنا چاہتا ہوں, یاد نہیں ہوتی, بڑی جلدی بھول جاتا ہوں. اچھا سرکار نے فرمایا بادام کوٹ کے دیا کر. نہیں سمجھ رہی بات. پھر سنو یار, یہ فیضان کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال لکھتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, ارے سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے, وہاں جا کے پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے, پھر اس کو علم حاصل ہوتا ہے. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, نہ کوئی پڑھانے والا نہ پڑھنے والا. آج ہم بچوں کو گھر بار بیچ کر تعلیم دلاتے ہیں, اور بچے پھر بے ادب کہنا ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کی. صحیح کہنا غلط کہنا. اور ادھر دیکھو, چھوٹے سے بچے کو گود میں ہے, بیوی اور بچے دونوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے واپس آ گئے. اور پھر ایک دن آ کر کہتے ہیں بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا یہ نہیں کہتا باپ گوچ ساتھے تھے جنگل ہی چھڑ کے چلا گیا ہوں میں, کسے تھی کہ نہ پال گیا وہاں جا کر چھڑی لے کے.
نہیں بیٹا کیسے کیا جو یا ابتف الما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. علامہ اقبال یہ کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. ارے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی؟ یہ مکتب کا کمال نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ تھی جس نے بچے کو آداب سکھا دیے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ بادام کوٹ کے پیا کر، فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. سبحان اللہ. کیا بچھاؤ؟ انہوں نے چادر بچھا دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس ایسے اٹھایا ہے اور مٹھی بند کر کے مٹھی اس چادر میں کھول دی. سبحان اللہ. پھر ایسے ہاتھ اٹھایا مٹھی بند کی ہے چادر میں ایسے مٹھی کھول دی. پھر ایسے ہاتھ اٹھایا مٹھی بند کر کے چادر میں کھول دی. میں اب اس چادر کو اپنے اوپر لے لوں اور میں جب سے میں چادر اوپر لی اس کے بعد مجھے کوئی چیز بھولی ہی نہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل دی؟ تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے نا اس کے ساتھ ٹیل لگا کے نا بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ. ایک بندہ وہ 5 ریال کی تھدی ہوتی ہے نا نئی، وہ اس نے لی اور 5 ریال سب کو دیتا جا رہا ہے. کہنے لگا میرے ساتھ وہ بادشاہ بیٹھتا تھا تو میں نے وہ 5 ریال اس کو نہ دیے اگلے کو دے دیے. کہنے مجھے کہتا ہوئے مجھے کیوں نہ دیے ہوئے؟ کہنے لگا حضرت جی تسی تو بادشاہ گئے جے. فرمایا میں بادشاہ وہاں ہوگا یہاں میں سرکار کا گداگر ہوں. ارے میں یہاں سرکار کا فقیر ہوں. ارے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سب کے قاسم نہیں بنے جاتے. حضرت صاحب میں تو یقین جانوں وہ جو اصحاب صفہ کی چبوترے پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے نا یہ پہلا مدرسہ. اور وہاں پڑھایا کیسے جاتا تھا؟ سرکار اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے تو نگاہ ان کی طرف فرما دیا کرتے تھے. یار انہیں میں کوئی شیخ القرآن مان گیا کوئی شیخ الحدیث مان گیا ہے. یہ تھی نگاہوں سے فیض پہنچانا. میں تو حضرت صاحب یقین جانو میں جب چبوترے میں جا کے بیٹھتا ہوں نا تو میں عرض کرتا یاسین جو نگاہ ان پر ڈالی دے ایک نگاہ میرے اوپر بھی ڈال دے. الحمدللہ یہ سرکار کی نگاہ کا کرم ہے جو یہاں میں بیان کر رہا ہوں. تو جس شے کو نسبت سرکار سے ہو جائے وہ شے عظمت والی بن جاتی ہے. اگر سچی بات کہوں تو بھائی ہمارے سر پر جو کنتم خیر امتن کا تاج رکھا ہوا ہے کیا ہم پہلی امتوں سے عمر میں زیادہ ہے؟ تھوڑا سوچئے. عبادت میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، دولت میں زیادہ ہے. یہ کنتم خیر امتن کا تاج ہمارے سر پر ہے تو کیوں آیا ہے؟ یہ سب سرکار کی وجہ سے ہی آیا. تو جس شے کو نسبت میرے آقا سے ہو جائے وہ شے عظمت والی بن جاتی ہے. اور جس کو سرکار فرماتے ہیں یہ ہے ہی میرا. شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اچھا اس کا ادب و احترام کیا ہے؟ ادب و احترام کیسے کیا جائے؟ ہم کھڑے ہو جائیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں یہ ادب و احترام ہے؟ نہیں بھائی اس کا ادب و احترام پتہ کیا ہے؟
حضرت صاحب 4 بندے تاش کھیل رہے ہوں، اوپر باجی آ جائے، اگر یہ جلدی سے بند کھاتے ہیں بھاگ جائے، ہم کہیں گے ان کے دلوں میں باپ کا ادب ہے۔ کیا جی حضرت؟ اور اگر تاش کھیل ہی رہے ہیں، ابا جی آ بھی گئے تب بھی تاش جاری ہے، ہم کیا کہیں گے ان کے دل میں باپ کا ادب نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑا سمجھیے بات سے، ان کے دل میں باپ کا ادب نہیں ہے۔ تو بھائی شعبان کا ادب یہ ہے، اگر پہلے تو نمازوں میں سستی کرتا تھا، اب نمازیں سستی کرنا چھوڑ دے۔ پہلے تو گالیاں نکالتا تھا، اب گالیاں نکالنا چھوڑ دے۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ شراب پیتا تھا، شراب پینا چھوڑ دے۔ ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، چھوڑ دے۔ پہلے داڑھی منڈاتا تھا، اب داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ لوگوں یا تن ہویا کہ یہ بولو میں شعبان کے مہینے کا ادب کر رہا ہوں، شرم آ رہی ہے کہ سرکار کا مہینہ آ گیا اور میں پھر برائیاں کروں یا سبحان اللہ، یہ ہے اس کا ادب۔ اور اسی مہینے کی 15ویں شب، اس کو بولتے ہیں شب برات۔ کیا بولتے ہیں؟ شب برات رات کیسی رات ہے؟ حضرت صاحب اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آپ کے مسجد کے باہر ایک گلی ہے، ایک فقیر آواز لگاتا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری جھولی بھر دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا مجھے بولو، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا، غریبوں کی موت نہ ہو جائے، موت نہ ہو جائے۔ ارے شعبان المعظم کی 15ویں شب وہ شب ہے جس رات ساری کائنات کا خالق اور مالک اس کی طرف سے صدائی آتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی حاجت مند اس کی حاجت پوری کر دی جائے، ہے کوئی گناہگار دعا مانگے میں اس کے گناہوں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، کوئی دولت مانگنے والا، کوئی مال مانگنے والا۔ میں کہتا ہوں اس رات خوش نصیب ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، وہ برکت والی رات آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات کیسی رات ہے؟ اس رات کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دوں۔ حضرت صاحب بارش ہوتی ہے 2 قسم کی، ایک ہوتی ہے کینمن، انگلش میں اس کو بولتا ہے ڈریزلنگ، بوندا باندی، اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار۔ جب کینمن ہوتی ہے نا، یہ گلی تر ہو گئی، ادھر والی خشک رہ جاتی ہے، اور جب موسلا دھار بارش ہر طرف پانی پانی پانی، بس یہ سمجھو اس رات رب کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برسنے والی ہے۔ اچھا سب جب موسلا دھار بارش ہو، ہر طرف پانی پانی، اس وقت بھی کوئی زمین کا ٹکڑا خشک رہ جائے، اس سے بڑا محروم کوئی ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ اب ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برسے گی۔ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ گنے جاتے ہیں؟ اور بنی کلب وہ قبیلہ تھا جن کے پاس تقریباً 50,000 کے قریب بکریاں ہوتی تھی۔ لیکن فرمایا کچھ ایسے بندے ہیں اس رات خشک رہیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی جو انجمن ہے نا، یہ مبارک بات کی مستحق ہے
کہ انہوں نے اس رات کے آنے سے پہلے محفل رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ اس رات کی تیاری تو کر سکے. سبحان اللہ. اب اس رات کون کون بندہ خشک رہے گا, کون کون بندہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا, اور کون ایسا بندہ جس کا دامن بھرا نہیں جائے گا, خالی کا خالی رہے گا, وہ میں بتلا دیتا ہوں. ناراض نہ ہونا, اگر آپ کا نام اس لسٹ میں آتا ہے, اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنا نام اس لسٹ سے خارج کروا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی, ہونا چاہیے کہ نہیں خارج؟ بے شک. پہلے نمبر پر فرمایا جو جادوگر ہے, کالے پیلے کرنے والا, اس رات اس کی بخشش اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لے. میں نے ایسا بڑا دکھ ہوتا ہے, خدا کی قسم کھانے کے لیے پیسے ہیں نہیں, جادوگروں کو دینے کے لیے ہے. پیسے بھی جا کے لٹا رہا ہے, اپنا ایمان بھی برباد کر رہا ہے, اور لوگوں کے بھلے کے لیے کر رہا ہے. ادھر پتر مار جاوے, ادھر کاروبار باندھ جائے, ادھر رشتہ ٹوٹ جاوے. یار مخلوق خدا کا تو بلا کر کے تیرا بلا کیسی ہو جائے. حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کلام خدا ہو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے, اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے. کہ کنبے کی بھلائی چاہو, کرو مہربانی تو اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جادوگر, کالے پیلے کرنے والے اس رات بخشے اللہ یہ کہ توبہ کر. نمبر 2, شراب کا عادی, اے نشہ کرنے والو, اے شادی بیاہ پر شراب کے جام چلانے والو, ارے تو اللہ کی نظروں سے اس قدر گر جاتا ہے کہ شب برات کی رات بھی تیری بخشش نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ دوزخ میں چل رہے ہوں گے, اتنے میں ایک اور بندہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ سارے دوزخی چلا اٹھیں گے, وہ کہیں گے ہمارا پچھلا عذاب بھول گیا اس کی بدبو نے, تو ہمیں اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. یہ کون بدبخت ہے جس کو ڈالا گیا ہے؟ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا. اے نشہ کرنے والوں, اے پاؤڈر پینے والوں, توبہ کرو, شراب سے توبہ کرو. اگر چاہتے ہو تیرے دامن کے اندر رحمت کی بھیک ڈال دی جائے تو پھر سچی توبہ کرو. نمبر 3, ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا, ماں باپ کو ستانے والا, اس رات اس کی بھی بخشش ہے. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, اپنے اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو, کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اگر ناراض ہے تو بھائی اس رات سے آنے سے پہلے پہلے صلح کر لو. کیا کرو؟ صلح کرو. اونچی بولو یار. صلح کیسے کرنی ہے؟ ان کے قدم جا کے پکڑ کے رونا شروع کر دو. چھوڑ ہی نہ جتنی دیر وہ دل سے نہ کہے میں نے تجھے معاف کیا. ان سے بحث نہ کرنا, ابا تو ایسی کیوں کیتا ہے, اماں تو ایسی کیوں کیتا ہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے, تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ, تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال, تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ باپ کے سامنے تو اف بھی کر دے, اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما.
اگر چاہتے ہو میرے دامن کے اندر رحمت کی بھیک پڑ جائے, مجھے بخشش کی بھیک مل جائے, میری بری تقدیر اچھی میں تبدیل ہو جائے, تو پھر اپنے رشتہ داروں سے بھی صلح کرو, ماں باپ سے بھی صلح کرو. اسی طرح جو دیوس ہے اس کی بھی بخشش نہیں. یعنی بے غیرت بندہ جس کو کہتے ہیں, بیٹیاں بے پردہ پھر رہی ہیں, بدکاریاں کروا رہی ہیں اور یہ مجھے کر رہا ہے, ایسے بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی. تو اس لیے ہم سب کو اس رات سے آنے سے پہلے بندوبست کرنا ہے. یار ایک آخر میں ایک چھوٹی سی بات کیا تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت صاحب ایک بندہ پیر صاحب کے پاس کئی سال جاتا رہا, جدوں بھی جائے, پیر جی میرے واسطے دعا کرو میں نے اللہ تعالیٰ پتر دوے. کیا دوے؟ تھوڑے جا اچھی آواز. یار بڑی کم دی گل کہنے لگا, کوئی سال جاتا رہا, پیر جی میرے واسطے دعا کرو میں اللہ تعالیٰ پتر دوے. ایک دن بیٹھا گلا کرنے گا, یار اتنے سال ہو گئے پیر صاحب نے کہنے لگا پتر ہویا ہی نہیں. ایک مرید کہنے لگا, یار تو شادی بھی کیتی ہے کہ نہیں کرنا؟ نے شادی تو کوئی نہیں کیتی. گل سمجھ آئی ہے؟ بس پتر چل جائے تو پھر کی کرنا پڑے گا؟ نہیں, آواز تھوڑی ہوئی ہے. بغیر شادی دے پتر مل جائے گا؟ نہیں. یار جب بغیر شادی دے پتر نہیں ملتا تو بغیر نماز دے جنت کی میں مل جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. فرمایا جب جان بوجھ کے ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. ابھی بھی تجھے شک شبہ پڑھا ہوا ہے. اب شادی بندہ کرتا نہیں کرتا, اللہ بڑا کرم کر رہا, اللہ بڑا کرم کر رہا. بھائی اس نے ہی تو طریقہ بتلایا ہے کہ بیٹا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اونچی بولو یار. تو اسی نے تو فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے. اس کے محبوب نے فرمایا, اس کا فرمانا رب کا ہی فرمانا ہے. حضرت جی بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو. چابی دا بندہ مالن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ بھائی جب مسجد سے آواز حی علی الصلاۃ چابی کے لیے, کیوں بیٹا گپا مارے, کیوں بیٹا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی. اچھا حضرت جی تسی گل کرنا ذرا سچی گل کرنا, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیتا پھر کتنے جانا پڑے گا؟ تو دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو یار. جو نہیں کر سکتے کہ دوزخ تو بچن واسطے جنت کا بندوبست ہونا چاہیے. تو پھر جنت چاہتے ہو تو پھر چابی کا بندوبست. اچھا صاحب تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ نہیں. اونچی بولو نا. نہیں. یہ کی وجہ ہے. چلو وجہ بھی میں جلدی نہ دسیا. اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور, جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نوں نے دندے پئی ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا. آؤ اج تانوں میں بھی دس دیاں جڑا جنت نوں تالا لگا جو دے 5 لیور نے. سبحان اللہ. کتنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام اونچی بول دے یار, تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا. جب ایک نماز پڑھ لے ایک دندہ پا لیا تالا کھل جائے گا؟ نہیں. 2 دے نال نہیں, 3 نال نہیں, 4 نال تے کھل جائے گا. کدوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنی؟ اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی. ایک 5 دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟
تو چلو نسخہ بھی میں داسیا میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ لوڑ ہے نسخے دی تو جی نسخہ صرف ہے میں اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھا جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیا بابا جی گالوی میں سچی کہا جائے جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے نہیں روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے پھڑ کے لے جاؤ مت لے جاؤ یہ روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پہ بات پڑھو تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا اس نسخے سے کیڑا کیڑا عمل کرے گا سارے ہاتھ اونچا چونکہ بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ اور نسخے تھی سویر دی ڈوز بھی سن لو اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دے نماز فجر نہ پڑھو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک مطلب کہا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے میں نے کہا نہ پڑھنا لو بیٹا نے پڑھنا سویر اٹھ کے منہ آتا تو دے جانا تو وضو کر لو 2 سنت تو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان اور جڑا بندہ صبح اٹھے پاک دی تلاوت اپنے کراچ نظر مارا کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے رات کی روزی ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کو ماہ شعبان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا مصطفیٰ جان رحمت ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سوہانی چمکتے باقا چاند تھی سوہانی گھڑی چمکتے باقا چاند اس دل افراد سے ساعت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبادر مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی کے کبھی
السلام میرا السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول اور دست بستہ ہے کھڑے یہ حاضر غلام پیش کرتے غلامانا السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہی ہم نے جتنی دیر اس مسجد میں بیٹھ کے مولا تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر اذکار کیا، مولا کریم سبھی ہر پاک عبادت میں اپنی بار دست قبول منظور فرما. مولا کریم اس ماہ دے صدقے اس دن دے صدقے سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ جو سارے بزرگ چلے گئے نے انہاں دے بخشی مغفرت عطا فرما. مولا کریم جنہ دوستان نے بزرگاں نے میری ماں بہنوں نے مولا کریم اس محفل پاک دے وچ مالی جانی کسی طریقے ناولی تھوڑا بہت لنگر شریف چے حصہ پایا مولا جتنے بھی انہاں دے عزیز و کارو اس دنیا پانی تو چلے گئے نہیں اللہ میں سب واسطے دعا کرنا یا اللہ تمام دی بخشی مغفرت عطا فرما. یا اللہ کل امت مسلمان جتنے مومنین مومنات ایمان دی حالت چلے گئے نے سب دی بخشی مغفرت عطا فرما. یا اللہ سب نو آخرت دی فکر سوچ عطا فرما. قبر تو پہلے قبر دی تیاری کرن توفیق عطا فرما. اسلام دا بول والا بلند فرما. میرے دوست احباب جتنے بھی دور دراز سے چل کے اس محفل میں شرکت کی تھی مولا انہاں دوستانوں اور غلامان اشاق نو تمام ہر قدم دے بدلے نیکی عطا فرما. مولا اس محفل دی برکت دینا سکا آن والا لمحہ بہترین فرما. بے روزگارہ بچہ بہتر روزگار عطا فرما. سب دے رزق اضافہ فرما. اس کے حلال وچ فراوانی عطا فرما. مولا کریم جو بے روزگار نے سب اچھا بہتر روزگار عطا فرما. ملک پاکستان دی حفاظت فرما. ملک پاکستان دی صحابہ دی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک تے اپنی رحمت آغاز کر فرما. مولا کریم سارے واسطے کو نیک حکمران جڑا وہ تسلیم فرما. یا الہی اسی بڑے گناہگار سیاکار بدعمال جو کچھ بھی ہمارا تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جو مولا کریم سبھی حال دے رحم فرما. کل دا بلا کل دی خیر انہاں دی صدقی ہم سب دی خیر. جب دبی واپسی ہو لمبی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وسلم.